میرے پاکستانیوں، میں یہ جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے آج نریندر مودی کی سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دیکھی کہ اس نے کہا پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو، ہم تو اب امریکہ کے ساتھ یعنی ہمارا پارٹنر اب امریکہ ہے، فیوچر ہماری ہے اس پارٹنرشپ میں ہے، تو پاکستان کی تو اب بات ہی نہ کرو، پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی ختم ہو رہا ہے۔ یہ تب ہوئی جب کہ اس نے امریکہ کا نریندر مودی نے دورہ کیا، اور اس دورے میں بڑی زبردست انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے امریکہ کے ساتھ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹیکنالوجیز میں، ڈیفنس کانٹریکٹس، ہر چیز میں، اور پاکستان کدھر؟ اور پاکستان تو جس طرف جا رہا ہے اپنے بوجھ میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ میں یہ آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے باہر کمائی کی اپنے 20-25 سال، سب کچھ بیچ کے آج پاکستان ہے، کوئی میرا پیسہ ملک سے باہر نہیں پڑا، سارا پیسہ میرے نام پہ ہے، جو بھی ہے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، کوئی بے نامی نہیں ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج وہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں ایک تکبر میں، ایک آدمی نے جس نے سمجھا کہ وہ اتنی طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ جو مرضی کر دے، اور قوم بھیڑ بکریاں ہیں، وہ جو چوروں کے بھی اوپر لا کے بٹھا دے تو قوم بھیڑ بکریوں کی طرح بس اس کے فرمان مانیں گی۔ وہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے جن کی دولت ملک سے باہر پڑی ہے، جن کے پیسے، جن کی بزنسز، اور بزنس کیا ہے؟ ریل اسٹیٹ، یعنی یہاں سے پیسہ دیا، وہاں سے زمین، گھر بار، ریل اسٹیٹ خرید لی، اور بس یہ بزنس ہے، اس کی رینٹ کے اوپر رہے، یہ ان کی بزنسز ہیں، اور یہاں کا سارا پیسہ چوری ہر 30 سال سے چوری کر رہے ہیں۔ ہدیبہ پیپر مل میں جب پہلی چیز سامنے آئی تھی، جب اسحاق ڈار نے خود کہا کہ میں منی لانڈرنگ کرتا ہوں، 164 کا بیان لکھوایا کہ میں ان کے پیسے باہر بھیجتا ہوں، اور پھر جو پیسہ ادھر چاہیے ہو وہ پھر ریمیٹنسز دکھا کے یہاں بلایا جاتا ہے فیک اکاؤنٹ سے، اور وہاں کوئی قاضی فیملی تھی جس کے اوپر BBC کی بھی ڈاکیومنٹ بنی ہے، اخباروں میں بھی آیا۔ تو یہ 30 سال سے یہ پیسہ باہر بھجوا رہے ہیں، اور یہ آج محب وطن پاکستانی ہیں، اور عمران خان اور اس کے سارے لوگ ہمیں غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرح کے لوگوں جن کا تو جینا مرنا یہاں ہے، جن کے اوپر جتنے مرضی آپ کرپشن کیس کر دیں اور دہشت گردی کے اور قتل کے، میں نے تو یہاں رہ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ لوگ جو ہر باری باہر بھاگ جاتے تھے، جب موقع ملتا تھا پاور سے باہر ہاتھ جوڑ کے تو باہر بھاگ جاتے تھے، اور پھر ڈیل NRO کر کے واپس آ جاتے تھے۔ تو وہ لوگ آج اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ حیران ہوتی ہے کہ کیوں سوشل میڈیا پہ ہمارے پر یہ تنقید آ رہی ہے، اور جو تنقید کرتا ہے وہ غدار ہے، کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا لوگ بیوقوف ہیں، لوگ 30 سال سے ان کو لوگوں کو نہیں دیکھ رہے۔ اب یہ سوچیں کہ یہ پھر سارے باہر چلے گئے ہیں، ملک سے باہر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، عیدیں باہر ہوتی ہیں، بچے باہر ہیں، علاج ان کا باہر ہے، اور یہ ہے محب وطن پاکستانی۔ تو مجھے تکلیف اس لیے ہے کہ بحیثیت پاکستانی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی، کہ پاکستان کا بس اب صرف ایک رہ گیا ہے کہ دہشت گرد ہے، بس یہ ہمیں وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ کشمیر میں یہ نہیں کوئی بیچارے وہ 100 سال سے اپنی آزادی چاہ رہے ہیں، ان کی جد و جہد ہے آزادی کی، وہ ایک فریڈم سٹرگل ہے، وہ اس کو ایسے نہیں کہہ رہے۔ یہ جی پاکستان وہاں دہشت گردی کروا رہا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم، وہاں سٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے۔ پھر وہی جو گروپس ہیں کہ پاکستان میں وہ فلانا لشکر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو پاکستان کو تو وہاں کھڑا کر دیا، اور پھر کہا کہ آپ یہ ختم کریں، حکم دیا ہمیں کہ آپ ختم کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حکومت سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی اس کے خلاف، کبھی پرائم منسٹر کے منہ سے کچھ نہیں نکلے گا، کبھی وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں سزا یافتہ وہ کبھی بولے گا نہیں، زرداری کبھی نہیں بولے گا، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں، اربوں روپیہ ان کا باہر پڑا ہے،
اور ان کو سب کو پتہ ہے ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. جب آپ کا وہ جب بھی چاہیں ان کے قانون ہے وہ سارے ان کی ایجنسیز پتہ چلوا لیتی ہیں کہ کس کا کیا پیسہ پڑا. کہ آج وہ جن کی 14 مہینے سے یہ خدمت کر رہے ہیں انہوں نے ان کے اوپر ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کی حیثیت بتا دی ہے. ہندوستان ہے اگلا, آپ نے ہندوستان کے اگر اسی طرح ان کے چیلے بن کے رہنا تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل میں اس کا یہ مفہوم نکلا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ملک تھا یہ جس تیزی سے اوپر جا رہا تھا, آپ 60 کی دہائی میں ذرا دیکھیں پاکستان کیسے تیزی سے اوپر جا رہا تھا. ہم جب اسٹوڈنٹس تھے پاکستان میں, اسکول میں پڑھتے تھے, تو ایک کانفیڈنس تھا. میں جب 70 کی دہائی میں کرکٹ کھیلنے گیا ہندوستان, تو وہ ہمیں اور طرح دیکھتے تھے. ان کو پاکستان کمپلیکس تھا, ہم ہر طرح آگے تھے ان سے. پاکستان کی مثال دی جاتی تھی 60 کی دہائی میں کہ ڈیولپمنٹ ماڈل دیکھیں پاکستان کا کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. ہمارے اوپر بلکہ ایک کتاب بھی کسی نے لکھی تھی کہ ایشین میریکل, کہ یہ وہ جو ملک ہے جو سب سے تیزی سے ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے. میرے ساتھ ملیشیا کے شہزادے پڑھتے تھے آگے, ہمارے ساتھ HSN میں, یا سارے مڈل ایسٹ سے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے تھے. پاکستان کے اندر ایک ہوپ تھی, کانفیڈنس تھا. 70 کی دہائی میں جیسا میں ہندوستان گئے تو وہاں میں اور طرح دیکھتے تھے. 80 کی دہائی میں بھی ہم جب میچ کھیلنے جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے پاکستان تو لگتا تھا کہ غریب ملک سے امیر ملک میں آ گئے ہیں. میں 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں, یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں 90 کی دہائی سے ہم پیچھے رہنا شروع ہوئے. یہ پیسہ بنانا شروع ہو گئے, ملک پیچھے جانا شروع ہو گیا. اور پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا 90 کی دہائی میں, اور اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا. جس بنگلہ دیش کو ہم کہتے تھے ایسٹ پاکستان, بوجھ ہے ہمارے اوپر, ہم امیر ہیں, وہ غریب ملک ہیں, وہاں سائیکلون آتا ہے تو ہمارے اوپر ہمیں ان کے پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ میں اپنے کانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں. بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا. اور آج یہ حالات ہیں پاکستان کے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر دنیا کے جو نیچے وہ ملک جو ایک وقت پہ پاکستان کو دیکھا کرتے تھے ماڈل آف ڈیولپمنٹ, ہم سب سے نیچے اب جا رہے ہیں تیزی سے. اور سب سے جو افسوسناک بات مجھے کیا لگتی ہے, مجھے یہ آگے جو خوف آ رہا ہے کہ اگر ہم نے ابھی اپنا راستہ نہ بدلا اور جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں, یہ جو فیشسٹ رجیم اوپر بیٹھی ہوئی ہے, جس تیزی سے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں, آگے بالکل ہی امید ختم ہونے والی ہے اور یہ بربادی کی طرف ملک جا رہا ہے. اب میرے پاکستانیوں, یہ میں بار بار آپ کے سامنے بات کہہ بیٹھا ہوں, لیکن میرا کام ہے ایک وہ آدمی جو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہے, جس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے, یہ میں آپ کو بار بار یہ بات بتاتا جاؤں گا کہ ہم اس وقت بالکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جب میں نے ڈائلاگ کا بھی بات کی کہ جی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے ڈائلاگ کرو, وہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے عمران خان کو کسی کی ضرورت ہے, یا میں کسی کے کوئی خوف زدہ ہوں, یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا پریشر ہے تو میں اس لیے ڈائلاگ کروں. مجھے پاکستان کی فکر ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ اتنی جو ہم نے کہا, جس آرمی چیف نے جب مجھے ہٹایا, اس نے کہا جی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا تھا, اکیلا چھوڑ دیا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی, پریزیڈنٹ نے, میں جب پرائم منسٹر تھا, اس نے کہا پاکستان دہشت گردی میں شامل. میری ابھی بھی ٹویٹ پڑھ لیں, میں نے اس کو جواب دیا. میں نے کہا پہلے آگاہ کرو کہ پاکستان نے کس طرح کی دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے, ہم نے کیسی قربانی دی. اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے امریکہ دعوت دی, اور جو میرے ساتھ تھے, جس طرح کا پروٹوکول مجھے دیا, ذرا بتائیں کبھی کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو ملا ہے. اس نے عزت بھی دی, اس کے سامنے میں نے کشمیر کی بات کی, اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, ان کی جرت نہیں ہے نام لینے کے لیے کشمیر کا. اس کے بعد اس نے سارے
میرے اور میرے ڈیلیگیشن کو سارے وائٹ ہاؤس کا خود دورہ کروایا، ٹور کروایا، عزت دی۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں مغربی ذہن کو سمجھتا ہوں۔ آپ اگر ان کے نیچے ان کے سمجھتے ہیں کہ ان کے جوتے پالش کرنے سے وہ آپ کی بڑی کوئی رسپیکٹ کریں گے، وہ آپ کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جو اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ مغربی مائنڈ یہ چیزیں سمجھتا ہے۔ میں جب کہتا تھا کہ وار آن ٹیرر ہمیں امریکہ کی جنگ میں نہیں پڑھنا چاہیے، تو ان سب کو پتا تھا جب میں امریکہ گیا ہوں کہ میں نے ان کی جنگ کی مخالفت کی تھی کہ ہمیں نہیں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو پتا تھا میں پاکستان کا سوچ رہا ہوں۔ میرے ملک کے 80,000 لوگ اس کے اندر شہید ہوئے تھے، ہماری جنگ نہیں تھی۔ تو میں جب ان کی تنقید کرتا کہ ان کی جنگ میں نہیں ڈال، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آدمی اپنے ملک کی بات، کہ وہ اس چیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو جا کے جناب فورن منسٹر بلاول بھٹو ہر دوسرے دن پہنچ کے اچھی اچھی انگریزی بولتا ہے، اس سے وہ متاثر نہیں ہوتے۔ اور اسی لیے یہ جو فورن پالیسی بنا دی ہے کہ جی ہم ساری دنیا کو ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے اچھے باتیں کریں، ان کو آم کے ٹوکرے بھجوا دیں اور ہم جا کے ان کے ساتھ بڑی اچھی طرح ان کے ہاتھ پکڑ کے بات کریں، ایسی یہ باتیں نہیں چلتی۔ آج آئسولیشن ہے پاکستان کی، اس کو آئسولیشن کہتے ہیں کہ وہ ملک جنہوں نے روس سے تیل نہیں خریدا، ہم نے ڈیل کر لی تھی ان سے، یہ آگے بات تو بڑھاتے۔ ہماری تو صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھجوایا تھا میری میٹنگ کے بعد، حماد سے ملاقات ہوئی، میں نے اس کو سمجھایا کہ ہماری یہ سپر سائیکل کی وجہ سے کرونا کے بعد تیل کی قیمتیں اوپر اور یوکرین کی وجہ سے اوپر چلی گئی ہیں، ہمارے ملک میں، میرے بھی اور غریب ملکوں میں مشکلیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے انرجی منسٹر بھجوایا، بات ہو گئی، واپس آئے تو نو کانفیڈنس ہو گئی، کیونکہ جناب یہاں آرمی چیف صاحب باتیں کر رہے تھے، وہاں ان کو بتا رہے تھے جی بڑا اینٹی امریکن ہے اور عمران خان، اور ادھر سے سائفر آ گیا کہ جی عمران خان کو ہٹاؤ نو کانفیڈنس میں، بات بیچ میں آ گئی۔ تو ان کو تو موقع مل رہا تھا، ہندوستان جب سستا تیل 40% کم قیمت پہ تیل منگوا رہا تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں آگے بات بڑھائی؟ کیونکہ یہ غلام ہیں اور غلاموں کی کوئی عزت نہیں کرتا دنیا میں۔ اور آج جو فورن پالیسی ہماری جدھر کھڑی ہے، یہ اب آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ ہم کدھر ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب وہ میرے حکم پہ نہیں چلتی، اور وہ میری زمین پہ عدل اور انصاف قائم کرو۔ یہ سارے اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ ایک ہی چیز کہہ رہے تھے، ان کی صرف مشن ایک تھی کہ عدل اور انصاف کی۔ فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ تھے، وہ اپنے لوگوں کو انصاف دلوانا چاہتے تھے، وہ غلام تھے لوگ، کیونکہ جب انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام بن جاتے ہیں۔ انصاف اور آزادی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ انسان کو آزادی دیتا ہے، انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، اور غلامی سے آزاد انصاف کرتا ہے جب انسان کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو جو پاکستان میں حالات ہیں، پہلے ہی ہمارا نمبر، یہ جو کریک ڈاؤن سے پہلے 140 ملکوں میں پاکستان کا انصاف کے انڈیکس میں ہم 129 تھے۔ جب سے یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، اب تو ہمارا نمبر ہی کوئی نہیں پتا، اب تو ہم بنانا ریپبلکس میں نیچے شامل ہو گئے ہیں۔ اب تو ہم وہ ملک ہیں جو کہ دنیا میں جدھر جنگل کا قانون ہے، ہم ادھر پہنچ گئے۔ سارے پیغمبر اللہ کے انسانی معاشرے کو انسانی تب بنتا ہے، انہوں نے یہ ان کا پیغام تھا جب وہاں انصاف ہو، عدل اور انصاف ہو، نہیں تو جنگل کا قانون ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ۔ اب پاکستان میں جو آج قانون لے آئے ہیں، مجھے بتائیں اس کا کیا مستقبل رہ گیا؟ اب آج مجھے بتائیں کون پاکستان کے اندر آ کے اپنے پیسے انویسٹ کرے گا؟ کہ وہ اس چیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو جا کے جناب فورن منسٹر بلاول بھٹو ہر دوسرے دن پہنچ کے اچھی اچھی انگریزی بولتا ہے، اس سے وہ متاثر نہیں ہوتے۔ اور اسی لیے یہ جو فورن پالیسی بنا دی ہے کہ جی ہم ساری دنیا کو ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے اچھے باتیں کریں، ان کو آم کے ٹوکرے بھجوا دیں، اور ہم جا کے ان کے ساتھ بڑی اچھی طرح ان کے ہاتھ پکڑ کے بات کریں، ایسی یہ باتیں نہیں چلتی۔ آج آئسولیشن ہے پاکستان کی، اس کو آئسولیشن کہتے ہیں
کہ وہ ملک جو انہوں نے روس سے تیل نہیں خریدا، ہم نے ڈیل کر لی تھی ان سے، یہ آگے بات تو بڑھاتے. ہماری تو صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھجوایا تھا میری میٹنگ کے بعد. حماد سے ملاقات ہوئی، میں نے اس کو سمجھایا کہ ہماری یہ سپر سائیکل کی وجہ سے کرونا کے بعد تیل کی قیمتیں اوپر اور یوکرین کی وجہ سے اوپر چلی گئی ہیں. ہمارے ملک میں، میرے بھی اور غریب ملکوں میں مشکلیں پڑی ہوئی ہیں. اس نے انرجی منسٹر بھجوایا، بات ہو گئی، واپس آئے تو نو کانفیڈنس ہو گئی. کیونکہ جناب یہاں آرمی چیف صاحب باتیں کر رہے تھے، وہاں ان کو بتا رہے تھے جی بڑا اینٹی امریکن ہے اور عمران خان، اور ادھر سے سائفر آ گیا کہ جی عمران خان کو ہٹاؤ نو کانفیڈنس میں. بات بیچ میں آ گئی. تو ان کو تو موقع مل رہا تھا. ہندوستان جب سستا تیل 40% کم قیمت پہ تیل منگوا رہا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں آگے بات بڑھائی؟ کیونکہ یہ غلام ہیں اور غلاموں کی کوئی عزت نہیں کرتا دنیا میں. اور آج جو فورن پالیسی ہماری جدھر کھڑی ہے، یہ اب آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ ہم کدھر ہیں. تو اللہ کا حکم ہے کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب وہ میرے حکم پہ نہیں چلتی، اور وہ میری زمین پہ عدل اور انصاف قائم کرو. یہ سارے اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ ایک ہی چیز کہہ رہے تھے. ان کی صرف مشن ایک تھی کہ عدل اور انصاف کی. فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ تھے، وہ اپنے لوگوں کو انصاف دلوانا چاہتے تھے. وہ غلام تھے لوگ، کیونکہ جب انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام بن جاتے ہیں. انصاف اور آزادی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ انسان کو آزادی دیتا ہے، انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، اور غلامی سے آزاد انصاف کرتا ہے جب انسان کے حقوق ہوتے ہیں. تو جو پاکستان میں حالات ہیں، پہلے ہی ہمارا نمبر، یہ جو کریک ڈاؤن سے پہلے 140 ملکوں میں پاکستان کا انصاف کے انڈیکس میں ہم 129 تھے. جب سے یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اب تو ہمارا نمبر ہی کوئی نہیں پتا. اب تو ہم بنانا ریپبلکس میں نیچے شامل ہو گئے ہیں. اب تو ہم وہ ملک ہیں جو کہ دنیا میں جدھر جنگل کا قانون ہے ہم ادھر پہنچ گئے. سارے پیغمبر اللہ کے انسانی معاشرے کو انسانی تب بنتا ہے، انہوں نے یہ ان کا پیغام تھا جب وہاں انصاف ہو، عدل اور انصاف ہو. نہیں تو جنگل کا قانون ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ. اب پاکستان میں جو آج قانون لے آئے ہیں، مجھے بتائیں اس کا کیا مستقبل رہ گیا؟ آج مجھے بتائیں کون پاکستان کے اندر آ کے اپنے پیسے انویسٹ کرے گا؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، وہ آج کیا کر رہے ہیں. ذرا اوورسیز پاکستان کی کوئی ان کی رائے تو لے کہ وہ آج پاکستان کو کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس طرح پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. تکلیف میں ہیں کہ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. اور تو چھوڑیں وہ انویسٹمنٹ کیا لے کے آئے گا، ان کا رشتہ دار باہر بیٹھا ہوا اوورسیز پاکستانی کوئی ٹویٹ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، تو جو ٹویٹ کرتا ہے اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں یہاں. یعنی یہ کس قانون کے تحت؟ یہ تو ہٹلر کے جرمنی میں ہوتا ہوگا اور یہ اسٹالن کے USSR میں ہوتا ہوگا کہ جب وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، کلیکٹیو پنشمنٹ. یا اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے کہ ان کو ایک ہوتا ہے تو ان کے گھروں میں آ کے دوسروں کو کلیکٹیو پنشمنٹ دیتے ہیں. یا وہ مقبوضہ کشمیر میں اب کشمیریوں سے ہو رہا ہے. یہ تو کوئی آزاد معاشرے میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ گھروں کے اندر گھس گئے، دروازے توڑ دیے، چیزیں لوٹ لی، جو چیز پڑی ہے وہ جو اٹھائی نہیں وہ توڑ دی. اچھا وہاں ملازم ملے ان کو اٹھا کے لے گئے، کوئی بچے ملے. ہمارا جو پریزیڈنٹ اقبال کا، ان کو 15 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے. وہ یاسر گیلانی ہمارا ایک ٹکٹ ہولڈر، وہ چھپا ہوا تھا، اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر تھی، اس کے ماں باپ کے گھر جا کے بیوی 4 بچے ہیں اس کے، چھوٹا بچہ 1.5 سال کا، اس کو اٹھا کے لے گئے. عمر چیمہ، اس کو صرف وہ جیل میں رکھا ہوا ہے کہ جی بس تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے کہہ دو ٹی وی کے سامنے کہ جی میں PTI چھوڑ رہا ہوں اور میں فوج سے پیار کرتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں 9 مئی کی ساری قوم مذمت کرتی ہے جو جلاؤ گھرا ہوا ہے. اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن تو بٹھا دیں تاکہ پتہ تو چلے. میں ثابت کروں گا، میں یہ دعویٰ کہتا ہوں، میں ثابت کروں گا کہ لوگ چھوڑے ہوئے تھے اندر. یہ جو لوگ 10,000 لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں،
یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، اور ان سے جو ہو رہا ہے جیلوں کے اندر یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سارے بیرون ملک پاکستانی دیکھ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے بچانا ہے اس ملک کو۔ جس وقت ہم اس ملک میں رول آف لا لے آئے، ہم اس ملک میں اعتماد لے آئے اپنے انصاف کے نظام پہ، ان کو یہ اعتماد ہو گیا کہ میری انویسٹمنٹ بچ جائے گی، میں اگر ساری زندگی کی اپنی سرمایہ کاری جو پیسہ جمع کیا ہوا وہ یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کروں تو یہاں کا نظام ایسا ہے جیسے مغرب میں ہے، وہ مجھے تحفظ ملے گا۔ کمزور کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ طاقتور سے اسے تحفظ ملے گا، یہ نہیں ہوگا پاکستان میں۔ جو طاقتور جو مرضی چاہے کرے اور کمزور بیچارہ بے حس ٹکرے کھاتا پھرے کچہریوں کی اور تھانوں کی، وہ کوئی پیسہ نہیں آنے لگا یہاں اس ملک میں، اور آئے گا ہی ملک تب، یہ بچے گا ہی تب جدھر آج پہنچ گیا ہے، جب ہمارا سب سے پہلے بیرون ملک پاکستانی انویسٹ کرے گا، سرمایہ کاری کرے گا، پھر باقی دنیا آئے گی۔ جس طرح چائنا اور ہندوستان میں ہوا تھا، انہوں نے جب اپنی اکانومیز کھولی تو پہلے ان کے اپنے لوگوں نے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انویسٹمنٹ کی۔ وہی ہے جو پاکستان کا اس دلدل سے نکالنے کا ہے۔ لیکن یہ جو نظام ہے یہ تو مزید اور ہمیں ادھر لے کے جا رہا ہے کہ جدھر نریندر مودی کہہ رہا ہے کہ جی اپنے بوجھ پہ گرنے لگا پاکستان۔ تو ابھی تک تو کوئی ہوش کریں ہم کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ آپ کے پاس روڈ میپ بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ چوروں کے پاس کیا روڈ میپ ہوگا؟ 30 سال سے تو چوری کر رہے ہیں۔ یہ دبئی بھاگ جانے انہوں نے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 90% میں سے ملک سے باہر بھاگ جائیں گے۔